السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ جو تفسیر کی مجلس تھی جس میں سورۃ البینہ کی آخری آیتوں پر گفتگو ہوئی تھی، اب الحمدللہ سورۃ الزلزال پر آج گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الزلزال بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے اور مدنی صورت کہلاتی ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس صورت پاک سے پہلے اسی طرح کے عنوانات اور اسی موضوع سے متعلق کئی صورتیں گزری ہیں، جس سے پہلی صورتوں سے بھی اس صورت پاک کا ربط معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت پاک میں میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر اور قیامت کی اس ہولناک ماحول اور اس کے منظر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو اس دنیا کے فنا ہونے کے وقت زمین و آسمان میں جو تبدیلیاں اور پورے عالم میں جو تبدیلیاں ہوگی، خصوصاً زمین پر جو حالات بدلیں گے اور پھر انسان جو اپنے اس حالات کو دیکھ کر کے جو حسرتیں اس سے پیدا اس وقت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی جامع اور بہت ہی آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے سورۃ پاک کی بڑی اہمیت علماء مفسرین کے نزدیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ سورۃ پاک ایک جامع صورت ہے، نصف القرآن ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ سورۃ پاک کی چند آیتیں بہت ہی جامع ہیں، اس لیے اس کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں ہم سب آئے ہیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس دنیا کو بنایا ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقتی طور پر اس دنیا کو ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کی زندگی جو دنیا کی ہے وہ بھی ہمیشہ کی نہیں ہے،
لیکن کبھی غفلت میں انسان اس دنیا اس جہاں کو ایک دائمی طور پر سمجھ کر اسی دنیا سے اس قدر چمٹ جاتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور آخرت، قیامت اور وہ سارے حالات کو بھول بیٹھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہی مقصد ہے کہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار کر کے آ جاؤ اور ایک اچھے اعمال کر کے آؤ۔ ایک دن تجھے اس دنیا سے آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں جا کر تم غفلت میں وقت گزارو اور نیکی کرنا بھول جاؤ، گناہ کو تم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں اس کی پوری حقیقت اور پوری وضاحت اور ایک جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس صورت پاک کو جامع القرآن، نصف القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری صورتوں کے بارے میں فضیلتیں ہیں کہ قرآن کا تہائی حصہ فلاں صورت، مثلا سورۃ الاخلاص ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، اور دیگر بہت ساری صورتوں کی فضیلتیں موجود ہیں۔ تو اس صورت پاک کا خاص جو ایک بنیادی مضمون ہے وہ ہے انذار قیامت، قیامت سے ڈرانا اللہ کا مقصد کہ وہ ہو کر کے رہے۔ اسی لیے جا بجا اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی قرآن کریم کے مختلف آیات مبارکہ میں مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے اور کئی صورتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلا دی جائے گی، ہلا دینا، زلزلہ یعنی زمین کو اس طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی جس طرح سے کوئی آدمی کسی موٹے کپڑے کو جھاڑتا ہو اور اس سے گرد و غبار کو نکالنے کے لیے اس کو کھینچ تان کر کے اس کی ساری حالات اور اس سے گندگیوں کو نکال کر کے باہر کرتا ہو، اسی طرح زمین کو پوری قوت سے ہلا دی جائے گی، ہلا دینا، زلزالہا تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ملی جلی صورتیں اور عنوان بھی اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، جیسا کہ اذا الشمس کورت، قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یوں کبھی فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کے اس ہولناک منظر کو اور اس دنیا کے فنا ہونے کو اس طرح ذکر فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، اور کہیں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اور اسی انداز کو ایک الگ انداز میں فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ جو اس صورت پاک کا مضمون یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ انشقاق میں ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین کا اس طرح کا بیان قرآن کریم میں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، جو تم اتنا بڑا آسمان اپنے اوپر دیکھتے ہو اور اپنے پیروں کے نیچے اتنی بڑی مضبوط خزانے والی زمین کو دیکھتے ہو، یاد رکھو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے حکم سے اس کو توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا۔ یہ جو اتنا بڑا چاند اور سورج جو تم دیکھتے ہو اور ستاروں کی حسن اور خوبصورتی، اس کو بھی گرا دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے سارے وجود کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اذا زلزلت الارض کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس زمین پر تم رہتے بستے ہو اور جس کا مشاہدہ تم برابر کرتے ہو، جس میں سینکڑوں طرح کے انواع و اقسام کی چیزوں سے یہ زمین مزین ہے، خزانوں سے مالا مال ہے، ایک دن اس کو بھی ہلا دیے جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا،
اس آیت کریمہ کے متعلق علماء مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے 3 مرحلے ہیں۔ ابھی قیامت نہیں آئے گی، بلکہ اس وقت اذا زلزلت الارض سے اس طرف اشارہ کہ اس صرف زلزلہ بپا ہوگا، اور ابھی آدمی ختم نہیں ہوں گے، ابھی آدمی کو موت طاری نہیں ہوگی، بلکہ جیسا کہ اس کے بعد کی آیت کریمہ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ انسان اس وقت میں کہا گا یہ کیا ہو گیا؟ اگر انسان مر جاتے تو پھر کہنے والا کون ہوتا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی ہے۔ قیامت کا یہ پہلا حصہ جس کو نفخ اول کہتے ہیں، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو اس وقت کی حالات یہ ہوگی کہ زمین پر ایک زلزلے کی کیفیت ہوگی، اور یہ قیامت کے ایک ابتدائی حصہ ہوگا، پہلا مرحلہ ہوگا۔ یہاں آدمی اس وقت میں اس کو کسی طرح سے کوئی موت اور اس کی ہلاکت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے سامنے قیامت کے آنے والے حالات سے پہلے ایک منظر دکھا دیا جائے گا۔ یعنی جس چیز کو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی متاع اور اس کے جاہ و جلال اور دولت ثروت کو اپنا لیا تھا، آج وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ اس کے سامنے کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی لیے یہ اذا زلزلت الارض سے نفخ اول یعنی پہلی وہ کیفیت جو ظاہر ہوگی وہ مراد ہے۔ دوسرے فرماتے ہیں علماء مفسرین کہ جب دوسری حالات آئیں گی، جس وقت انسان ختم ہو جائیں گے اور جس وقت میں انسان پر موت مکمل طاری ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے انداز میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کو لفظ ساعہ کے ذریعے سے ذکر کیا گیا ہے، ساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ تو یہ دوسرا حصہ اور دوسرا مرحلہ ہوگا یہ کہ جہاں انسانوں پر ایک آواز کڑکتی ہوئی اور ایک ڈراؤنے کے ماحول، اس کی آواز سن کر کے انسان سب مر جائیں گے، اور اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ سب کے سب ہلاک، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے یہ دوسرا مرحلہ۔ تو پہلے مرحلے میں انسانوں پر موت طاری نہیں ہوگی، وہ زندہ رہیں گے، وہ حالات کو دیکھیں گے کہ زمین کیسے ہل رہی ہے، زمین سے کیسے خزانے نکل رہے ہیں، زمین کس طرح سے اس وقت میں اس میں بھونچال آیا ہوا ہے، اور کس طرح سے آسمان، کس طرح سے پہاڑ، کس طرح سے چاند و سورج سب بکھر کر کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ یہ آنکھوں سے انسان اس وقت دیکھے گا، اور یہ اللہ کا دکھانا مقصود ہوگا، کیونکہ اس دنیا کو بہت سارے لوگوں نے ہمیشہ کے لیے، اور بہت سارے لوگ اسی کو حقیقی زندگی سمجھ کر کے اللہ اور آخرت کو بھول گئے۔ وہ آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ بڑا آسمان کیسے ٹوٹ رہا ہے، کیسے پھٹ رہا ہے، یہ سورج اور چاند کیسے گر رہا ہے، بکھر رہا ہے، یہ کیسے سمندروں میں بھونچال آیا ہوا ہے، اس میں کس طرح پہاڑ روئی کے مانند چل رہے ہیں، اور اس وقت زمین کس طرح ہل کر رہی ہے، اور اس کے اندر سے خزانے، سونے اور تمام جواہرات کس طرح سے چٹانوں کی شکل میں باہر نکل کر کے انسان کی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کا دکھانے کا مقصد یہی کہ تم دیکھو جس مال، جس دولت کے خاطر تم اتنی زندگی کو گوا دیا اور آخرت کو بھول گیا، تیرے پاس اب کچھ بھی نہیں، دیکھ لو دیکھ لو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قیامت کے اس پہلے مرحلے میں اس منظر کو دکھائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ حالات گزر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے الساعہ یعنی قیامت کا وہ دوسرا مرحلہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا۔ تیسرا مرحلہ ہے
وہ اور اسی کو اصل قیامت کہا جاتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سب لوگ قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے، نکلیں گے، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن کریم میں مختلف انداز میں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر کے باہر نکلیں گے تو اس وقت میں لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ کیا ہوا، میں تو من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہم تو بہت ہی آرام سے سو رہے تھے۔ نیک لوگوں کا یہ جواب، ہم تو آرام سے سو رہے تھے، ہماری مرقد سے، سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، قیامت یعنی کھڑا ہونا، قیام ہونا، اس سے متعلق ہے۔ لہذا یہ قیامت، اصل قیامت یہ ہے کہ جب مردے قبروں سے نکل کر کے باہر ہوں گے اور پھر میدان محشر کی طرف نکل کر کے جائیں گے اور حساب و کتاب اور سارے معاملات سامنے آئیں گے، یہ ہے قیامت۔ ورنہ قیامت تو سے پہلے جو حالات ہیں اس کی شکلیں مختلف ہے۔ پہلے زلزلہ آنا، زمین سے خزانوں کا نکل جانا، انسانوں کی آنکھوں کے سامنے مضبوط سے مضبوط پہاڑ کا ہٹ جانا، آسمان کا گر جانا، چاند سورج ستاروں کا بکھر جانا، سمندر اور دریاؤں میں بھونچال آ جانا، یہ ساری منظر کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دکھائے گا تاکہ اس کو آج حسرت ہو، آج اس کو افسوس ہو، آج اس کو ملال ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے کو یہاں ذکر فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ کر کے اس کے اندر جب بھونچال کی کیفیت پیدا کر دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور پھر اس وقت میں زمین سے وہ سارے بوجھ باہر نکال دیے جائیں گے، یعنی جتنے زمین کے اندر ہیں خزانے، جو کچھ بھی ہے انسانوں کی ضروریات کے لیے جو بھی ہے، بہت ساری چیزیں سب کو باہر نکال کر کے اس زمین سے اللہ رب العالمین سامنے کر دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی کچھ بھی اپنے اندر نہیں رکھے گی۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمین سے جس وقت میں بڑے بڑے سونے کے چٹان جواہرات نکلیں گے اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر ہوں گے، اس وقت وہ لوگ دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ قرآن خود کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس وقت کہنے لگا ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا منظر ہے، یہ سونے کو نکلنا، یہ پہاڑ جیسے چٹانوں جیسے سونے خزانے کو باہر آ جانا، یہ مضبوط زمین جو کبھی ہلتی ڈولتی نہیں تھی، اس پر بڑی بڑی عمارتیں اور دنیا بسی ہوئی تھی، یہ ہو کیا گیا؟ یہ خزانے، یہ چٹان، یہ سونے، یہ چاندی، یہ ساری چیزیں کہاں سے نکل کر؟ وقال الانسان ما لها، علماء مفسرین فرماتے اسقالها سے مراد یہاں دو ہیں۔ پہلا مراد تو یہ ہے کہ اس پر انسان جو سب سے بڑا اور سب سے اہم چیز ہے وہ بھی زمین سے ساری چیزوں سب کے سب نکل جائیں گے اور سب باہر آ جائیں گے۔ اس کو اس اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسقال جس کو قرآن کریم میں بوجھ کہا گیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہاں ثقلان سے تمام علماء مفسرین انسانوں اور جناتوں کو قرار دیا ہے، جیسا کہ اگلے آیت میں پھر اس کی تشریح یا معشر الجن والانس، تو فرماتے ہیں سب سے بڑا جو بوجھ اس زمین پر ہے وہ انسان ہے، جنات ہے۔ یہ تو معمولی درجے کے ساری چیزیں ہیں، سونے چاندی زمین کے اندر میں جو بھی جس طرح کی چیزیں ضروریات خزانے ہیں، لیکن زمین پر سب سے بڑا جو بوجھ ہے
وہ انسانوں کا بوجھ ہے۔ اسی لیے انسان بھی اس وقت میں بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کی حالات بھی غیر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ ایک دوسرے کو بڑی حسرتوں سے دیکھیں گے۔ لہذا وقال الانسان ما لہا، کہیں گے لوگ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ زمین کیوں ہل رہی ہے، یہ دیکھو یہ بڑے بڑے سونے چٹان، یہ پہاڑ کی طرح یہ سارے خزانے جو آ رہے ہیں نظروں کے سامنے، یہ کیسے؟ کل ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ہم ساری زندگی کھپا دیے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنوں کو ہم نے ستایا، تکلیف دیا، اور کتنوں کو قتل کیا، دھوکہ دیا، فریب دیا، ذلیل کیا، اور پھر اس دنیا کے اس خزانے اور مال کو حاصل کرنے کے لیے حقیقی رب کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا۔ ارے اس کی تو اب کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کے پاس صرف حسرت ہی حسرت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بڑی عبرت کی آیت کریمہ، اور یہ آیت سے میرے بھائی بزرگوں عبرت لینی چاہیے۔ آج دنیا میں ہم لوگ جس سامان اور دولت کے خاطر ہم اپنے حقیقی رب کو بھلا دیے ہیں، جس آخرت کو بھلا دیے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پھر کسی طرح سے کوئی تغیر، تبدل، قیامت، زلزلہ، یہ ساری چیزیں کچھ بھی آنے والی نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کو ہم بھلا کر کے دنیا کی معمولی چیزیں جو خالی ہاتھ ہم آئے تھے اور پھر خالی ہاتھ جانے والے ہیں، اس کے لیے، اس دنیا کی معمولی شے کے لیے نہ جانے انسان کتنی خرابیاں اور کتنے گناہ کما کر کے اس دنیا کو حاصل کرتا ہے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی چوری، کبھی دغا، کبھی ڈاکہ زنی، کبھی قتل، کبھی دھوکہ، کبھی فریب، کیس اور مقدمات، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑنا بھیڑنا، اور پھر اس دنیا کے لیے دولت کا جمع کرنا۔ کل حسرت ہی حسرت ہے۔ وقال الانسان ما لها، عبرت لیجئے، عبرت لیجئے، کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے، نہ ساتھ میں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے مقدر کی جو روزی ہے، مقدر کی جو دولت ہے، اللہ ضرور دے کر کے رہے گا۔ لہٰذا اس مقدر بنانے والے رب کریم اور رحیم کو مت بھولیے۔ اس لیے ساری چیزیں فنا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، ساری خبریں بتا دے گی۔ زمین پر کون کیا کیا، زمین کے ساتھ کون کیا معاملہ کیا، زمین کے ساتھ، زمین کے اوپر رہ کر کے کتنی نافرمانیاں کیا ہے، کتنا اللہ سے بغاوتیں کی، اس زمین پر رہ کر کے کتنا اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑایا ہے، یہ ساری چیزیں زمین اس وقت میں بتا دے گی۔ پتہ یہ چلا کہ زمین ہمارے خلاف گواہی بھی دے سکتی ہے، اور زمین ہمارے حق میں بھی گواہی اور شہادت دے سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر تم آرام اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارو، اس زمین پر تو اپنے آپ کو عاجزین کساری کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ مکڑ کر کے نہ چلو، اس زمین پر کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اس لیے کل تجھے اسی زمین کے اندر جانا ہے، کل اسی زمین کے اندر رہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، زمین کل کہیں ہمارے اور آپ کے حق میں گواہی اگر اچھی دے دے تو خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ اگر خلاف ہو کر کے گواہی دے دے تو پھر بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے اس زمین کو اپنے سجدوں سے سجا لیجئے، اس زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کی فرما برداری کر لیجئے، اس زمین پر بیٹھ کر کے کسی حصے میں اللہ کو یاد کیا کیجئے، اسی زمین پر بیٹھ کر کے کسی حصے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کیجئے۔ یقیناً کل اس زمین ہمارے لیے
انشاءاللہ حق میں گواہی دے گی، اے اللہ ہمارے اوپر بیٹھ کر کے قرآن پڑھا تھا، ہمارے پاس ہمارے اوپر رہ کر کے سجدہ کیا تھا، آپ کا ذکر کیا تھا، در و دیوار ڈھیلے پتھر بھی گواہی کر دیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں مذکور ہے۔ اسی لیے بہت سارے اکابر و اسلاف کی زندگیوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو وقت کے بڑے محدث تھے، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے لوگوں سے کہا مجھے گھر کے اس کونے میں لے جاؤ، میں وہاں سجدہ کروں گا اور اسی حالت میں میری موت ہو، یہ میں چاہتا ہوں۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں آرام ہے، سکون ہے، وہاں مت جائیے، وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، یہاں آپ کے لیے آرام کی چیزیں ہیں، آرام کا بستر ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے وہیں بیٹھاؤ اور مجھے وہیں رکھو تاکہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ لہذا جب وہ وقت آیا اور سجدے کی کیفیت میں ہوئے تو انہوں نے یوں کہا، اے اللہ، اس زمین پر بیٹھ کر کے تقریباً 35,000 سے زائد قرآن کریم کی تلاوت کیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، موت آسان کر دے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو ہمارا گھر، ہماری در و دیوار، ہماری زمینیں یا اللہ گندے گانوں سے، فلموں سے، گانے بجانوں سے، گالی گلوچ سے بھری پڑی ہے۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں تو کہیں غیبتوں کی مجلس، ہمارا گھر کا کوئی دیوار برائیوں سے، گانوں سے، فلموں سے خالی نہیں ہے۔ کل کیا منہ دکھائیں گے؟ جو گھر بار اللہ نے آرام اور سکون کے لیے دیا، کل کیا بنے گا؟ اس لیے سوچئے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے آخری وقت میں اپنے لڑکے سے، اپنے بیٹے سے کہا مجھے اس زمین پر اتار دو اور مجھے سجدے کی کیفیت میں کر دو۔ لہذا آپ زمین پر اترتے ہیں، سجدے کی حالات میں ہوتے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو زمین پر رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عمر کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ زمین اللہ کی امانت ہے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس زمین کے ٹکڑوں کی وجہ سے غداری نہ کیجیے، فریب نہ کیجیے، نافرمانی نہ کیجیے، اکڑ مکڑ کر کے نہ چلیے۔ اسی زمین پر قبر بنے گی، اسی کے اندر جانا ہے، اس لیے اس کے خلاف بغاوت بن کر کے زندگی مت گزاریے، بلکہ اس زمین سے محبت اس طرح کیجیے قدم قدم پر نیکیاں ہو، اللہ کا ذکر ہو، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کی جگہ ہو، در و دیوار کل کھڑے ہو کر کے گواہی دینے والے بن جائیں۔ ایسی پاکیزہ زندگی گزاریے۔ یوم تحدث اخبارہا، اس دن زمین ساری خبریں دے گی، ساری چیزیں اللہ کو بتایا دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس سے یہی حکم دیا ہوگا، یہی حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، زمین اپنی طرف سے نہیں۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں، بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں، تو اللہ کی طرف سے جب حکم تو زمین بول پڑے گی۔ جس طرح سے کل قیامت کے دن آج اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ کیسے یہ زمین بولے گی، کبھی تو زندگی میں ہمارے سامنے زمین کو میں بولتے نہیں دیکھا، تو جس طرح سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت میں جسم کے بعد اعضاء سے بلوائے گا، ہاتھ سے بلوائے گا، پاؤں سے بلوائے گا، جسم کے کچھ حصوں سے جہاں گناہ، اور انسان جب انکار کرے گا تو زبان بند ہوگی، اور پھر وہ جسم کے اعضاء بولیں گے جو ہم اپنے طور پر میں کبھی ہاتھ کو بولتے نہیں دیکھا، پاؤں کو بولتے نہیں دیکھا، اور جسم کے کسی دوسرے حصے سے آواز نہیں آئی، لیکن کل اللہ چاہے گا تو بلا دے گا۔ اسی طرح اللہ جب چاہے گا تو زمین بھی بولے گی، اللہ کے حکم کے تابع زمین ہے، اس لیے کبھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ نکلیں گے اور
टुकड़े टुकड़े में अश्ताता, यानी मुख्तलिफ टोलियों में वापस होंगे और उनके आमाल उस वक्त में दिखा दिए जाएंगे। यानी जब कब्रों से लोग निकल करके यौमइज़िन यस्तुरुन्नास, लोग जत्थे जत्थे टुकड़े टुकड़े जमात जमात की शक्ल में जब लोग निकलेंगे तो सबसे पहला मरहला ये होगा लियुरौ आमालहुम, कि उनके सामने उनके आमाल पेश कर दिए जाएंगे, वो देखेंगे। पहला मरहला है। हदीस पाक की रोशनी में उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जिक्र फरमाते हैं कि जब आदमी मैदान महशर में पहुँचेगा टोलियों की शक्ल में, जत्थे जत्थे की शक्ल में, तो उनके सामने एक पर्चा यानी नाम अमाल उसके सामने एक सरसरी तौर पर में पहले पेश कर दिया जाएगा, जिसमें हर एक चीज़ दर्ज होगी, हर एक चीज़ उसमें लिखा हुआ होगा, जिसको कुरान करीम के सूरह कहफ में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि वहाँ लोग देख कर के उस वक्त कहेंगे, अरे ये कैसा अमाल है, नाम अमाल है, कैसी किताब है, इसमें एक चीज़ भी नहीं रही, हर एक चीज़ इसमें दर्ज है। लिहाजा पहले मरहले में सब कुछ लोग देखेंगे, कितनी नेकियां हैं, कितने बुराइयां हैं, कितने गुनाह हैं, कितने अच्छाइयां हैं, वो सब एक सरसरी तौर पर में उनके सामने, ताकि वो पहले से इंसान तैयार हो जाए कि हमको इन चीज़ों के बारे में जवाब देना है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नास, यस्दुरुन्नास, लोग निकलेंगे जत्थे जत्थे। पता ये चला कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जमातें होगी, नेक लोगों की होंगी, बुरे लोगों की भी होगी। जिस तरह से आज दुनिया में ये कैफियत हम और आप कभी कभी देखते हैं, कभी नेक लोगों की जमातें होती, नेक लोगों का एक टोलियाँ होती है, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी करने वालों की एक तादाद होती है, उसी के साथ साथ नाचने वालों की, गाने वालों को, फिल्में वालों की, डाकुओं की, चोरों की और न जाने कैसे कैसे बदमाशों के भी अलग अलग जमातें, अलग अलग टोलियां, अलग अलग गिरोह बने होते हैं। तो कल क़यामत के दिन इसी तरह से लोगों के सामने हालात आएंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम। इससे पता चला कि अपना रहना सहना अच्छे लोगों के साथ किया कीजिए, अपने तौर पर में अच्छे नेक लोगों को अपने साथी और दोस्त बनाइए, ताकि कल क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ उठना हो, अच्छे लोगों के साथ में हश्र हो, अच्छे लोगों के साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेशी हो। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, फिर वो अमाल जब देखेंगे तो अल्लाह की तरफ से ये फैसला कि जो कुछ लोग किए होंगे, फमन यअमल, जिसने ज़र्रा बराबर भी कोई अच्छाई की हो, वो उससे देखेगा उस दिन। मैं यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई गुनाह किया हो वो भी उससे देखेगा उस दिन। यानी नेकी भी छुपाई नहीं जाएगी, बुराइयां भी छुपाई नहीं जाएगी। ज़र्रा का मतलब उलमाए किराम लिखते हैं कि ज़र्रा से मुराद मुख्तलिफ माना है, लेकिन सबसे जो इंतहाई जो ज़र्रा कहते हैं वो ये है कि एक मामूली छोटी सी चूंटी और उसके जो अंडे होते हैं बहुत ही छोटा, जो आदमी देख भी नहीं सकता है। अगर उसने इतनी भी नेकी, वो ज़र्रा इतनी भी नेकी अगर उसने किया हो तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ज़रूर उसका बदला देगा और वो आदमी उसको ज़रूर देख लेगा। इसी तरह से अगर इतने मिक़दार के अगर वो गुनाह किया होगा, शर बुराई किया होगा, वो भी उसको दिखा दिया जाएगा और आदमी देखेगा। अल्लाह अगर चाहेगा तो उसका भी बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। इससे ये पता चला छोटी नेकी को समझ करके नहीं छोड़ना चाहिए कि क्या इससे कुछ हमारा बन जाएगा, इससे हमारी आखिरत संवर जाएगी, क्या इससे हमें निजात मिल जाएगी, क्या अल्लाह इससे राज़ी हो जाएगा। और कभी छोटा सा गुनाह, छोटी
برائی کو سمجھ کر کے کرنا نہیں چاہیے کہ اس کے چھوٹے سے کر لینے سے کیا بگڑے گا، کیا ہوگا، ہم معافی مانگ لیں گے، یہ چھوٹی سی چیز ہے، رتی سی چیز ہے، اس سے کچھ خرابی ایمان میں عمل میں نہیں، لہذا چھوٹی نیکی کو سمجھ کر کے چھوڑیے نہیں اور چھوٹا گناہ سمجھ کر کے کیجیے نہیں، ورنہ کل قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب، ذرے ذرے کا حساب۔ آج ہم لوگ غفلت میں ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی حرکتیں اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں، زبانوں سے، قلم کی تحریروں سے، فیصلوں سے اور اپنی شان اور شوکت سے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کے کہہ دینے سے، اس کے لکھ دینے سے، اس کے بتا دینے سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اس لیے کبھی کبھی لوگ اس طرح کی تحریریں لکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہے، کبھی کسی کے لیے کچھ چھوٹی سی بات کہہ کر کے اس کو مصیبت میں ڈال دیتے، اس سے کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی کل قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گا، اور اگر اللہ اس پر گرفت فرما لے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی لیے کبھی ہم لوگ یہ سمجھ کر کے نیکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا، اس پر کیا نجات ملے گی۔ ہاں، علماء کرام نے دو باتیں لکھی ہے، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں عبرت کے لیے۔ جس طرح سے ایک واقعہ لکھا ایک محدث کے سلسلے میں کہ جب وہ کوئی چیز اپنے طور پر لکھ رہے تھے اور ان کے سامنے کاغذ ہے اور وہ قلم جو پہلے زمانے میں روشنائی میں ڈبو کر کے لکھتے تھے اور لکھنے کا وہ طریقہ تھا، اور ایک محدث کا اور واقعہ، لہٰذا انہوں نے لکھنا شروع کیا تو قلم جب روشنائی میں ڈالا ہے تو ذرا قلم کے نوک میں زیادہ روشنائی آئی، جس کی وجہ سے اس کاغذ پر وہ ٹپک گیا اور وہ ذرا گاڑھا پن ہو گیا۔ لہٰذا اس کو مٹانے کے لیے اس دور اور زمانے میں اس طرح کے ربڑ اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھی اور کوئی شکلیں ایسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہم لوگ اپنے بچپنوں میں بھی دیکھتے تھے کہ اس پر کوئی گرد و غبار ڈال کر کے اس کو خشک کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ محدث ایک کرائے کے مکان میں تھے، لہذا دیوار کچی تھی اور دیوار کی کچی ہونے کی وجہ سے آسانی سے اس سے تھوڑی سی مٹی حاصل کر لیتے، لہذا انہوں نے دیوار کو کھرچ کر کے تھوڑی سی مٹی لیے اور لے کر کے اس روشنائی پر ڈال دیے۔ روشنائی تو خشک ہو گئی اور ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اتنا سا کر لینے سے کیا ہوگا، کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے۔ رات خواب میں دیکھتے کہ سفید پوش انسان ان سے یہ کہہ رہا ہے، اے محدث کل پتہ چلے گا قیامت کے دن اتنی سی مٹی سے تمہاری کیا بگڑی ہے اور کیا اللہ اس سے سوال کر سکتا یا نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، اللہ اگر پکڑنے پر آئے تو ذرے ذرے پر گرفت فرما دے۔ ایک دوسرے محدث کا واقعہ اسی طرح سے ہے کہ جب وہ لکھ رہے تھے اور روشنائی کاغذ پر ذرا زیادہ ٹپکنے پر فوراً ایک مکھی آ کر کے اس پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت دیر لگا دیتی ہے بیٹھنے میں اور اس روشنائی کو وہ چوستی ہے یعنی پی جاتی ہے۔ محدث لکھنے والے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، اس کو جھڑکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت الموت کے بعد میں کسی شاگرد نے جب خواب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا حال گزرا، آپ کے ساتھ نجات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے احسان نجات ہو گئی، اللہ بخش دیا، لیکن اللہ کی بخشش پر میں حیران و پریشان ہوں۔ جواب میں انہوں نے فرمایا ہماری بخشش پڑھانے کی وجہ سے نہیں، ہماری بخشش حدیث کی کتابوں کے لکھنے کی وجہ سے نہیں، ہماری بخشش تہجد اور دوسرے کاموں کی وجہ سے نہیں، ہماری بخشش جو ہوئی عجیب و غریب چیز سے اللہ نے بخشش فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک دن میں ایک مضمون حدیث کے لکھ رہا تھا، روشنائی زیادہ ٹپکنے کی وجہ سے مکھی آ کر کے بیٹھی، جب تک کہ وہ بیٹھی رہی اور اس روشنائی کو چوستی رہی، میں نے نہ اس کو ہٹایا اور نہ میں نے اس
اس کو مارا اور نہ میں کسی طرح سے کوئی حرکت بلکہ خاموشی سے اپنے آپ کو روک دیا، اس نظریے نیت سے کہ یہ مکھی شاید کہ پیاسی ہے، پی لینے دو، پیاس بجھا لینے دو، اللہ نے اس عمل پر میری بخشش اور مغفرت فرما دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج حالات کیا ہیں زندگی کے، کوئی کرائے کے مکان ہے تو ہڑپنے کی چکر میں ہے، کوئی کسی کے مال و دولت زمین ہڑپنے کی چکر میں ہے، اپنی طاقت روب و دبدبا کی بنیاد پر میں غریبوں مظلوموں پر نہ جانے کیسی زمین کو تنگ کرنے کی کوشش میں ہے، اور کبھی انسان چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کر کے صرف یہ سمجھتا ہے سال یا 2 سال میں ایک حج کر لیں گے، ایک عمرہ کر لیں گے، ہم بخشائے ہو جائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی، چھوٹی نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں چھوٹا گناہ کو سمجھ کر کے مت کیا کرو، اور چھوٹی نیکی سمجھ کر کے نظر انداز نہ کیا کرو۔ پتہ نہیں کس نیکی سے ہماری مغفرت ہو جائے، کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، اور کس گناہ کی وجہ سے پکڑ اور سزا اور جزا ہو جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس لیے زبان سے کوئی تکلیف دہ بات نہیں، قلم سے کوئی ایسی تحریر نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف، اس کی عزت پر ٹھیس ہو، عہدے پر بیٹھ کر کے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو ایسا جس سے اس بیچارے پر ظلم ہو اور فتنہ ہو، دل کو چوٹ پہنچے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ کل ذرے ذرے کا حساب و کتاب ضرور دینا پڑے گا۔ خلاصہ اس صورت پاک میں کہ اللہ ہم سب کے سامنے دنیا اور دنیا کے مال و متاع کی حقیقت کو بتا دیا کہ ایک دن تم اسی دولت کو دیکھ کر کے حسرت اور افسوس کرو گے، اسی لیے تم آخرت کی فکر اور تیاری کرو۔ دوسری بات میرے بھائیو بزرگوں، زمین ایک دن خلاف گواہ دے سکتی ہے یا موافق میں دے سکتی ہے، وہ ہمارے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا اچھے بن کر کے زمین پر رہیے تاکہ اللہ کے سامنے زمین ہمارے حق میں فیصلہ سنائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا مشاہدہ کرنا ہے، لیروا اعمالہم۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، چھوٹی نیکی کو بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ وہی ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ سمندر بنے گا، ذرہ ذرہ پہاڑ بن جائے گا۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہیں گے، پہاڑ بھی زمین سے مل جائیں گے اور پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ کو گناہ سمجھ کر کے نہ کیجئے، چھوٹا سمجھ کر کے اس کی عادت مت ڈالیے، چھوٹی نیکی کو نظر انداز نہ کیجئے، اس لیے کثرت سے سلام کیا کیجئے، مسواک سنت کو جاری کیجئے، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ کر کے اپنی زندگی کے کاموں کو کیا کیجئے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا پینا کیجئے، بیت الخلا جانا آنا سنت کے مطابق کیا کیجئے، گھر سے نکلنا باہر ہونا آنا جانا سنت کے مطابق کیجئے، کپڑے پہنیے سنت کے مطابق پہنیے، جوتے پہنیے، چپل پہنیے سنت کے مطابق پہنیے۔ لہذا راستے میں کوئی ڈھیلے والی چیز تکلیف والی اس کو ہٹا دیجئے، کسی کو کوئی تکلیف اور اذیت کے لیے راستہ بند مت کیجئے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی وہ نیکیاں ہیں جو جمع ہو کر کے پہاڑ کی شکل بنے گی، اور انشاءاللہ کل اللہ راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اس سورت پاک کی برابر تلاوت کیا کیجئے، معنی سمجھا کیجئے، پڑھا کیجئے، تاکہ دنیا کی حقیقت ہماری نظروں کے سامنے ہو اور آخرت کی بھی حقیقت سامنے ہو، تاکہ آخرت کی تیاری کرنے میں آسانیاں ہو اور دنیا کی چیزوں اور اس سے محبت سے ذرا بیزاری ہو اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اللہ ہم سب کے ساتھ فضل اور کرم مہربانی کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سب کے لیے بھی دعا کیا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کی چھوٹی چھوٹی اور بابرکت سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے حالات جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اس سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو میں برکت رحمتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔